اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه غض بها صوته أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ بتلایا ہے جو فطرت کے مطابق ہے، انسانی طبیعت کے مطابق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنا دیا ہے اور دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. اور دین اسلام دین فطرت ہے، یعنی فطرت اور طبیعت کے جو تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیے ہیں. اور اسلام کے مطابق جو آدمی زندگی گزار رہا ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور جو جتنا اسلام سے دور ہے، اسلام سے ہٹا ہوا ہے، وہ اتنا ہی انسانی طبیعت اور فطرت سے جو ہے ہٹا ہوا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا. تو دین اسلام جو ہے دین نجات بھی ہے، دین فطرت بھی ہے. اسلام کے علاوہ کسی بھی طریقے پر اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے، کسی دوسرے مذہب کو مان کر زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم وہ مردود ہیں. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی بھی طریقے کا طلبگار ہے، چاہے وہ کوئی آسمانی مذہب ہی کیوں نہ ہو جو اپنے وقت میں حق مذہب تھا، آج اگر کوئی اس مذہب پر چل رہا ہے، یہودیت پر، عیسائیت پر، وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہیں اور آخرت میں بھی وہ دوزخی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا اور دین فطرت عطا فرمایا. تمام ہی احکام اسلام کے جو فطرت کے مطابق ہیں. اب یہ جو عبادت ہے، یہ جو سجدہ ہے، یہ نماز جو ہے ہم اللہ کے لیے جو پڑھتے ہیں، یہ بھی ہماری فطرت کا تقاضا ہے. مولانا احمد صاحب بھالپور والے ایک وقت وہ بیان میں فرما رہے تھے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ہندو ہوتے ہیں
یا بدھ مت ہیں یا بہت سے ایسے مذاہب دنیا میں ہیں جو مخلوق کی عبادت کرتے ہیں. کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے. اور بعض مذاہب تو ایسے ہیں کہ جو بھی عجیب چیز نظر آئے بس اس کو خدا کہہ کے اس کو پوجنا اور چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بڑی چٹان نظر آئی عجیب و غریب، کوئی درخت نظر آیا بس اس کو سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے مذہب بھی دنیا میں ہیں. تو حضرت فرما رہے تھے کہ مجھ سے پوچھا کہ یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے بڑے جو ہیں سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ان میں ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں. لیکن جب دین کی باری آتی ہے، عبادت کی باری آتی ہے تو ان کی عقل کہاں ماری جاتی ہے. یہی بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ گائے کو پوج رہے ہیں، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو ان کی عقل کہاں ماری جاتی ہے؟ یہ تو بالکل بے وقوفی اور بے عقلی کی بات ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جواب ڈالا اور میں نے اس شخص کو یہ جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو عبادت کی صلاحیت ہے انسان کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، اور یہ جو ایک طبعی تقاضا ہے عبادت کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے. یہ تقاضا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے اس لیے انسان و جنات کو پیدا کیا تاکہ یہ لوگ میری عبادت کریں. تو ہماری طبیعت کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اب جو آدمی اس طبیعت کے تقاضے کو صحیح استعمال نہیں کرے گا اور اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو عبادت تو اس کی طبیعت میں ہے، اس نے جھکنا ہے لازمی. جب اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا تو کہیں نہ کہیں اس نے جھکنا ہے، کسی نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے. پھر وہ یا تو پتھروں کے سامنے جھکے گا، یا قبروں کے سامنے جھکے گا، یا جو ہے وہ پھر جو ہے پہاڑوں کے سامنے جھکے گا، یا گائے کے سامنے جھکے گا. جھکنا اس نے ہے. تو جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں یہ ہماری فطرت کے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے اس آزمائش سے بچا لیا کہ ہم خود پھر تلاش کرتے، جستجو کرتے کہ ہمیں دین فطرت ملے. اللہ نے خود ہی ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرما دیا. تو آج اسلامی ایک ادب ہے جس کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جس سے آج ہم مسلمان جو ہیں بالکل غافل ہو چکے ہیں. ویسے بھی اسلامی آداب جو ہے وہ ہماری زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں، اور جب سے مسلمانوں نے صحیح معنی میں اسلام کو چھوڑا مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو گئے. اجتماعی زندگی بھی ہماری اجیرن ہے، پریشان ہے، اور انفرادی زندگی بھی ہر آدمی جو ہے ہم میں سے بے سکون ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان میں ہی ہوں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے صحیح معنی میں اسلام کو لیا ہی نہیں. اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات اور اسلامی آداب کو ہم نے صحیح معنی میں اپنایا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے پریشانی ہے. جو ادب آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. یہ معاشرتی آداب میں سے ایک ادب ہے، اور حضور علیہ السلام نے قولاً بھی اس کو بیان فرمایا، یعنی اس سے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشادات بھی فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ عملاً بھی حضور علیہ السلام نے اس ادب کو جو ہے صحابہ کو کر کے جو ہے سکھایا کہ اس طرح جو ہے یہ ادب ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. معاشرتی زندگی کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن، آپس میں زندگی جو ہم ایک ساتھ گزارتے ہیں، تو اس کو معاشرتی زندگی کہا جاتا ہے. معاشرتی زندگی سے آداب اس لیے بیان کیے ہیں
تاکہ ہم سب سکون کے ساتھ رہیں، اطمینان کے ساتھ، اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ معاشرتی زندگی کو جب مسلمان اختیار نہیں کریں گے تو پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، اور جب معاشرتی زندگی کو ہم لیں گے اور ہمیں معاشرتی آداب معلوم ہوں گے تو یقین جانے یہ دنیا جو ہے ایک جنت کا منظر پیش کرے گی۔ اور تمام معاشرتی آداب کا خلاصہ یہ حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اتنی جامع حدیث ہے کہ جتنے بھی معاشرتی آداب بیان کیے گئے ہیں یہ ان سب کا جو ہے خلاصہ ہے، بس باقی سب اس کی تفصیلات ہیں۔ تو جو معاشرتی حکم میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے چھینکنے کا ادب۔ چھینکنے سے متعلق آداب بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ایک حکم نہیں ہے۔ چھینک کس کو کہتے ہیں آپ سب حضرات جانتے ہیں، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے عطاس، طا کے ساتھ عطاس، چھینکنا۔ اور ایک ہے تصاعف عربی میں، جس کو کہتے ہیں جمائی لینا۔ اسلام اتنا جامع مذہب ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق اسلام نے تعلیمات نہ دی ہوں، اور یہی اسلام کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، جس کو میں نے شروع میں کہا کہ دین فطرت ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہمیں سکھایا ہے، اور اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو یقین جانے دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ اب ہمیں یہ عجیب بات لگے گی کہ یار چھینکنا جو ہے اس سے متعلق بھی آداب ہیں، اس سے متعلق بھی احکامات ہیں، اس سے متعلق بھی تعلیمات ہیں۔ بالکل ہیں، اور یہ اس لیے بیان کیے ہیں کہ اسلام جامع مذہب ہے، مکمل ضابطۂ حیات بیان کرتا ہے، اور ہمیں کسی کے آسرے نہیں چھوڑتا کہ کسی معاملے میں جو ہے ہم کسی دوسرے کی طرف نگاہ ڈالیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں۔ کہا جاتا ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تمام باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور یوں بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک تمام احکامات ہمیں بتائے ہیں، ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق و عادات ہو، حکومت و سیاست ہو، شکل و شباہت ہو، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو ہمیں نہ بتلایا۔ اب یہ چھینکنا جو ہے یہ ایک انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، ہر انسان جو ہے وہ چھینکتا ہے، تو اس سے متعلق بھی احکامات بتائے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور چھینکنا جو ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ التصاعد من الشیطان والعطاس من الرحمن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمائی میں شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اس لیے کہ جمائی جو ہے ایک سستی کی علامت ہے، اور سستی جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور سستی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے کاموں سے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ جو جمائی ہے، یہ جو منہ کھلتا ہے ہمارا، سستی جو ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطانی اثرات اس میں ہیں۔ اور سستی سے پناہ مانگی ہے حدیث میں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عاجز ہونے سے کہ بالکل کوئی کام ہی نہ کر سکوں، ہاتھ پاؤں میرے ٹوٹ جائے، شل ہو جائے، فالج ہو جائے مجھے، یا کوئی بھی مصیبت آ پڑے، میں عاجز ہونے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ سستی
ہی کی وجہ سے صبح کی نماز لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، سستی ہی کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت سے اسلامی احکامات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور سستی ہی کی وجہ سے بہت سے لوگ دنیا کے کام نہیں کر رہے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں نبھا رہے ہیں۔ اور سستی کا علاج کیا ہے؟ سستی کا علاج جو ہے چستی ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ دعا جو حدیث میں آئی ہے، یہ دعا کریں، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، اس سستی سے مجھے بچا لے، اور پھر ہمت کر کے جو ہے چستی دکھائے اور وہ کام کر لے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اب دل نہیں چاہ رہا دفتر جانے کو، دکان کھولنے کو دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ آدمی جو اٹھے بس اور اپنی سستی دور کرے اور جائے کام پہ، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ہم یہ کرتے ہیں نا، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو سستی کی وجہ سے جو ہے اپنا کوئی ضروری کام چھوڑ دے دنیا کا، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے۔ تو دین کے معاملات میں بھی ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے، سستی کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، سستی کی وجہ سے جو ہے احکامات کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ چستی دکھانی چاہیے۔ اور سستی سے متعلق یہ جو جماعی آتی ہے، اس سے متعلق ایک جو ہے ادب بھی بیان کیا ہے، اذا تصاب احدکم فلیمسک یدہ علی فمہ فإن الشیطان یدخلہ۔ جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے اور اس کا منہ کھلے تو اس کے لیے حکم یہ ہے، ادب یہ بیان کیا کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے منہ پہ رکھے، یہ بایاں ہاتھ، الٹا ہاتھ جو ہے یہ اپنے منہ پہ ہی رکھے۔ اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، اور شیطان جب منہ کے اندر جاتا ہے، جسم میں جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے پھر استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس پر ہنستا ہے، وہ دشمن ہے نا۔ اب جب کسی آدمی کا منہ کھلتا ہے، جماعی جب آتی ہے تو عجیب سا اس کا چہرہ بن جاتا ہے، اور دشمن ہے شیطان، تو وہ اس پر ہنستا ہے کہ دیکھو اس کے منہ کو، وہ ہنستا ہے اس پہ۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے منہ پہ رکھیں۔ یہ وہ اسلامی آداب ہیں جو بچپن میں جو ہے پہلے سکھائے جاتے تھے، اور ہر گھر جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کیا کرتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو موٹے موٹے اسلامی آداب سکھا لیں۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہو گئی، بس آج کل ہم سارا زور اس پہ لگاتے ہیں کہ بس اچھے اسکول میں بچے کو داخل کیا جائے جہاں بہت بڑی فیس ہو، اور جہاں سے فارغ ہونے والا جلدی جو ہے بڑی نوکری حاصل کر لے اور بڑی پوسٹ اس کو مل جائے، بڑے عہدے پہ جو ہے براجمان ہو جائے۔ بس یہ ہم نے بچے کے ساتھ بہت اچھائی کی، بس چاہے وہ جو ہے انسان بنے یا نہ بنے، صحیح مسلمان بنے یا نہ بنے، آداب والا بنے یا نہ بنے، اللہ اور رسول کا عاشق بنے یا نہ بنے، قرآن کو صحیح پڑھ سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو، قرآنی تعلیمات اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ بس ہم نے اس کی یہ 4 دن کی زندگی بنانی ہے، بس یہ جو 4 دن کی زندگی ہے قبر سے پہلے والی ہے، اس کی بن جائے، باقی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ یہ بہت بڑی دشمنی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ اسلامی آداب جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے۔ عالم بنانا فرض نہیں ہے، لیکن صحیح مسلمان بنانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح مسلمان بنائیں۔ ہم نے خود بھی یہ آداب نہیں سیکھے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں؟ اب دیکھیں یہ حدیث کا حکم ہے، جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اتنا منہ کھولتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اگلے کو یہ جو ہے پورا اپنے جو ہے منہ کے اندر کر لے گا۔ اور ایک جو ہے کیا اس کو کہیں کہ معاشرت کے خلاف بھی بات ہے، یہ اگلے کو بھی تکلیف ہے، جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے جب اس کو اتنا منہ کھلتا ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے منہ پہ رکھے۔ عام حالات میں بایاں ہاتھ رکھنا ہے، چاہے نماز میں ہو، قیام کے علاوہ کی بات ہے،
یا خارج نماز میں ہو یہ الٹا ہاتھ ہم نے رکھنا ہے، اور نماز میں اگر قیام کی حالت میں ہو تو پھر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے۔ یعنی یہ اتنا لازمی ہے کہ نماز میں دیکھیں ہاتھ اٹھانے سے اور خارج کرنے سے، بال صحیح کرنے سے، کپڑے سمیٹنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر نماز میں بھی جمائی آ رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھو۔ قیام کی حالت میں ہو تو یوں سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، دایاں ہاتھ، اور باقی تمام حالات میں بایاں ہاتھ رکھنا ہے۔ یہ خود بھی ہم نے یہ ادب سیکھنا ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اور دوسری چیز ہے چھینکنا۔ چھینکنا جو ہے حدیث میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ کیا مطلب ہے نعمت ہونے کا؟ ایک تو چھینکنا جو ہے وہ زکام کی وجہ سے ہوتا ہے، بار بار جب ہم چھینکتے ہیں، بار بار چھینکتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو بیماری ہے۔ زکام جو ہے وہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بار بار چھینک آتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ وہ چھینک ہے جو ایک تندرست آدمی کو آتی ہے، عربی میں اس کو عطاس کہتے ہیں۔ تندرست آدمی جب چھینکتا ہے، یہ چھینک جو ہے العطاس من الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک نعمت ہے۔ کیا نعمت ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ چھینک کی وجہ سے کوئی بیماری اس پر آنے والی تھی، کوئی حملہ اس پہ کسی بیماری کا ہونے والا تھا، اس چھینک کی وجہ سے وہ بیماری اس سے ہٹ گئی۔ اور بھی بہت سی وجوہات اطباء بتاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ چھینکنے کی وجہ سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے آدمی دیکھیں تازہ بھی ہو جاتے ہیں، تازگی آ جاتی ہے، چھینک کی وجہ سے جو ہے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اطباء نے یا علماء نے کچھ اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، باقی حدیث پہ ہم جاتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، اور ایک روایت میں الحمدللہ علی کل حال یہ کہے۔ یہ حدیث میں باقاعدہ ادب سکھلایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔ اور یہ ادب آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے، بہت کم ایسے مسلمان رہ گئے ہیں جو چھینک پر کہیں الحمدللہ، اور ہمارے ہاں تو الٹا معاملہ ہو گیا ہے، جب کسی کو جمائی آتی ہے اس وقت کو کہتے ہیں اللہ، ایسے کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت ادب یہ تھا کہ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے۔ تصاعد جو ہے من الشیطان ہے، اس میں شیطانی اثرات ہیں۔ جب اذا تصاعد احدکم فلیضع یدہ علی فمہ، وہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے منہ پہ رکھے تاکہ شیطانی اثرات جو ہے اس کے اندر نہ جائیں، اور شیطان ایک حدیث میں یدخلہ، خود شیطان اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ بھی ہاتھ رکھو، اور یہ اور منہ کھول کے اس وقت اس کو اللہ یاد آتا ہے اور یہ زور سے کہتے ہیں اللہ۔ اور جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں چھینکنے والے کے قریب جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ الحمدللہ سن لیا اور چھینکنے والے نے جو اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا، تو ان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اس چھینکنے والے کو جواب دیں۔ کیا جواب دیں گے؟ یرحمک اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتے ہیں مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اس میں سے ایک ہے تشمیت العاطس، چھینکنے والے کو جو ہے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا یہ واجب ہے۔ یہ سنت یا مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ اگر کوئی جواب نہیں دے گا تو وہ تارک واجب سمجھا جائے گا اور وہ گناہگار ہوگا۔ یہ مسلمان کا حق ہے، جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہے، جیسے جنازے میں جو ہے اس کے شریک ہونا یہ اس کا حق ہے، اور اسی طرح جو ہے دعوت قبول کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، اسی طرح تشمیت العاطس بھی ہے، چھینکنے والے کو جو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا یہ واجب ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو یہ ادب معلوم نہیں ہے،
پہلے تو الحمدللہ ہی نہیں کہتا چھینکنے والا. اگر وہ الحمدللہ کہہ دے تو سننے والے جو ہے اس کو جواب نہیں دیتے. حالانکہ جواب دینا یہ واجب ہے، اور یہ واجب بھی جو ہے علی الکفایہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، کسی ایک نے بھی جواب دیا، سب کی طرف سے بس جواب ہو گیا. سب لوگوں کو جواب دینے کی پھر ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی بھی جواب دے دے سب کی طرف سے یہ واجب ادا ہو گیا. لیکن اگر کوئی بھی جواب نہ دے تو سارے گناہگار ہوں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کو یہ آداب معلوم نہیں ہے، اور سننے والے کو پتہ ہے کہ مجھ پر اب جواب دینا واجب ہو گیا. وہ جواب میں کہتا ہے یرحمک اللہ، یہ پریشان ہو کے اس کی طرف ایسے دیکھتا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کہا مجھے. یہ اسلامی آداب سے دوری کی وجہ ہے، اور جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شیر و شکر بنایا اور ایسے آداب بتائے کہ یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، اور ایک دوسرے کو دعائیں دیں گے. ایک چھینک پر دیکھیں ایک دوسرے کو دعائیں دی جا رہی ہیں، دعاؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے. صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے پھر فرمایا کہ چھینکنے والا چونکہ اس نے اس کو دعا دی، اس دعا کا بدلہ دے اور اس کو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ایک روایت میں صرف یہدیکم اللہ ہے، اور دوسری روایت میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کام درست کر دے. اللہ تعالیٰ تمہاری بگڑی بنا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے. یہ سب یصلح بالکم میں یہ سب ہو گیا. بال جو ہے دل کو بھی کہتے ہیں، اور بال حال کے معنی میں بھی آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے احوال درست کر دے، اللہ تعالیٰ تمہاری بگڑی بنا دے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور یہاں جو ہے ایک چھینک پر اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے، اور جو ہے 3-4 دعائیں جو ہیں مسلمان اسی وقت ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے. یہ ہے اسلامی معاشرت، یہ ہے اسلامی آداب جس سے آج ہم بالکل بے بہرہ ہیں. چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا، اور اگر اس کو معلوم ہو وہ کہہ دے تو سننے والا اس کو یرحمک اللہ نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کو ادب ہی نہیں معلوم. اگر وہ یرحمک اللہ کہہ دے تو چھینکنے والا دوبارہ اس کو جواب نہیں دیتا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ کوئی مشکل الفاظ نہیں، دو لفظ ہیں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یاد کرنا بھی آسان ہے اس کا. تو چھینکنے سے متعلق ایک تو یہ آداب ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، پھر سننے والا جواب دے گا، یہ چھینکنے والا پھر اس کو جواب دے گا. اس کے علاوہ ایک ادب خود چھینکنے والے کے بارے میں بھی آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس یضع یدہ علی فمہ او ثوبہ. اس طرح کا لفظ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چھینکتے تھے تو حضور علیہ السلام جو ہے اپنی آواز کو جو ہے کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ چھینک کی آواز بہت بڑی ہوتی ہے. کسی کی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ سامنے جو ساتھ قریب بیٹھے ہیں وہ بیچارے جو ہے ایسے زمین سے 2 فٹ اوپر لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. بچے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا آفت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی. تو اسی لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اتنی تکلیف بھی شریعت نے گوارا نہیں کی ہے کہ ہماری چھینک کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. تو کیا ادب بیان کیا کہ حضور علیہ السلام جب چھینکتے تھے تو اپنا ہاتھ مبارک یا جو ہے اپنا جو ہے کوئی رومال ہوتا یا کوئی کپڑا ہوتا وہ اپنے منہ پہ رکھ لیتے تھے، اور غض به صوتہ اپنی آواز کو جو ہے اس ہاتھ یا کپڑے کے ذریعے سے کم کرتے تھے، دبانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ ادب ہے چھینک کا. اور اس کے جو ہے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آواز جو ہے کم سے کم ہوگی، پست سے پست ہوگی اور دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی.
اور ایک فائدہ اس کی یہ بھی ہے کبھی چھینک کی وجہ سے جو ہے بلغم نکل جاتا ہے، لعاب نکل جاتا ہے. اب سامنے کوئی بیٹھا ہے، اس کے چہرے پہ ہمارا بلغم چلا جائے، اس کے چہرے پہ ہم تھوک دیں، یہ تو تھوکنا ہوا نا، اس کے چہرے پہ لعاب چلا جائے تو کتنی جو ہے یہ سوء معاشرت ہے، کتنی بری بات ہے، کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ دوسرے کو ہم نے تکلیف پہنچائی. تو شریعت میں اس بات کا بڑا لحاظ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف بھی نہ ہو. یہ ادنا تکلیف ہے، دیکھیں ادنا تکلیف بھی نہ ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے قتل بھی کر دیتے ہیں، مسلمانوں کا مال بھی جو ہے کھا جاتے ہیں، اور اپنی اغراض کے لیے جو ہے مسلمان کو یا کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف ہم پہنچا سکتے ہیں. تو ہم کہاں سے خود مسلمان ہیں؟ پھر مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. نماز پڑھنا آسان ہے، نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ دینا بھی آسان ہے. ان باتوں پہ عمل کرنا، یہ جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پانی میں ہے. دوسرے کا حق پورا نہیں دیتے، کام پورا لے رہے. اس مہنگائی کے زمانے میں بھی ہم نے 24 گھنٹے کے لیے جو ہے ملازم رکھے ہیں اور ان کو 10,000 تنخواہ دے رہے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو بڑا حاجی صاحب بھی کہتا ہے، بڑا جو ہے یہ بزرگ بھی ہے، یہ تہجد گزار بھی ہے، پوری تنخواہیں نہیں دیتا، حالانکہ بہت پیسہ ہے اس کے پاس، بہت دولت ہے. بھائی جب تم اتنے جو ہے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو، لوگوں کو جو ہے اپنا ملازم و نوکر بنایا ہے، تو ان کو ان کی تنخواہ بھی پوری دو نا، یا خود پھر کام کرو. اس کو اپنے پیسے نظر آ رہے ہیں، ان کی خدمت نظر نہیں آ رہی، حالانکہ ان کی جو خدمت ہے وہ اس کے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے. اگر یہ مالدار ہے پیسوں کی وجہ سے، تو وہ مالدار ہے اپنی خدمت کی وجہ سے. اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو جو ہے خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، اور وہ جو ہے صلاحیت والے ہیں. یہ مالدار ہے لیکن ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیا مالدار ہے؟ تو اس لیے یہ بات جو ہے ہم جو ہے دل کی تختی پہ نقش کرتے ہیں کہ اصل دینداری یہ ہے کہ پورے دین پہ عمل کرنا. صرف نماز پڑھنا دینداری نہیں ہے، صرف حج کرنا دینداری نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینا دینداری نہیں ہے. اب چھینکنے کے آداب تک شریعت نے بیان کیے کہ آپ کی چھینک کی وجہ سے ساتھ والا جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو. تو آپ خود سوچیں، کسی کا پیسہ ہڑپ کر جانا اور کسی کو چھوٹی سی بات پہ قتل کر دینا، کسی سے قطع تعلق کر دینا. ایک حدیث میں ہے جس نے کسی مسلمان سے 1 سال تک قطع تعلق کیا، 1 سال تک کسی مسلمان سے اس نے بات چیت نہیں کی، کسی اپنی ذاتی جو ہے دشمنی کی وجہ سے، یہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل ہی کر دیا ہو. اتنا بڑا اس کو گناہ ملتا ہے. قاتل کا کتنا سخت عذاب ہے. 1 سال تک کسی مسلمان کو چھوڑنا، کسی ذاتیات کی وجہ سے 1 سال تک اس سے رشتہ ختم کر دینا، یہ اتنا بڑا گناہگار ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا. یہ حدیث پاک کا بالکل یہی لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سنت میں پڑھنے کی